تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان اپنے 70 آدمیوں کو مرے ہوئے دیکھا تو اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے، دعا کرنے لگے کہ یا اللہ یہ 70 آدمی جو میرے قوم کے چنے ہوئے لوگ ہیں، میں جب واپس اپنی قوم میں جاؤں گا تو میں ان 70 آدمیوں کی موت کے بارے میں کیا جواب دوں گا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون۔ ترجمہ، واو اور اذ جب یا جس وقت، قلتم تم نے کہا، فعل ماضی سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہوگا تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ نفی جہد بلن کا صیغہ ہے، جہاں پر لفظ لن آئے گا وہاں پر ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں، یعنی نفی کی تاکید کے لیے، نفی تاکید ہے کہ ہرگز نہیں، لکا تجھے، حتیٰ کہ نر اللہ جہرتن، حتیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، جہرتن سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس پکڑ لیا تم کو، الصَّاعِقَةُ چانک بجلی نے، وَأَنْتُمْ اور أَنْتُمْ تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو ایک اور نعمت یاد دلا رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تورات لینے گئے تو اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 آدمی لے کر گئے۔ 70 آدمی ایسے جو بنی اسرائیل میں اس وقت معتبر ترین لوگ تھے، اور انہوں نے وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ تورات لینے گئے۔ تو جب یہ وہاں کوہ طور پر پہنچے تو انہوں نے وہاں جب تورات اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی تو انہوں نے ایک اور جو ہے وہاں پر اپنی طرف سے ایک اور شرط ظاہر کا اعلان کر دیا، ایک اور شرط لگا دی، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نری اللہ جہرا، حتیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ لیں، یعنی جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ گستاخی کی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک کڑکدار بجلی کی آواز، بجلی گری، اور ساتھ میں ایک زبردست قسم کی آواز آئی، جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے 70 کے 70 آدمی بنی اسرائیل کے یہ موقع پر ہی مر گئے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان اپنے 70 آدمیوں کو مرے ہوئے دیکھا تو اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے، دعا کرنے لگے کہ یا اللہ یہ 70 آدمی جو میرے قوم کے چنے ہوئے لوگ ہیں، میں جب واپس اپنے قوم میں جاؤں گا تو میں ان 70 آدمیوں کی موت کے بارے میں کیا جواب دوں گا؟ پھر تو کوئی شخص بھی مجھ پر ایمان بالکل نہیں لائے گا۔ گڑ گڑا کر جب اللہ رب العزت سے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ویسے بھی کلیم اللہ ہے، کلیم کا مطلب ہوتا ہے دوست، کلیم اللہ یعنی اللہ کے دوست، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دوست تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ گڑ گڑا کر دعا وہ قبول کی، اور ان تمام کے تمام افراد کو ایک ایک کر کے زندہ کر دیا۔ آگے آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں دو مطلب مراد ہیں،
کہ جب وہ مر رہے تھے بجلی گری تو ایک ایک شخص جو ہے ان میں سے ایک دوسرے کو مرتا دیکھ رہے تھے. جو پہلے مر رہا تھا باقی سارے اس کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے. اور اس کا دوسرا یہ مطلب ہے کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت کی اجازت سے جب اللہ رب العزت نے ان کو زندہ کیا تو ایک ایک کر کے زندہ کیا کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. ان سابقہ آیات میں اور اس آیت کے اندر بیسیکلی اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، اپنے احسانات جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کیے ہیں اللہ تعالیٰ وہ جتلا رہے ہیں، وہ احسان یاد کروا رہے ہیں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب میں نے تم پر فلاں نعمت بھی کی، فلاں بھی کی، فلاں بھی کی، اور بنی اسرائیل پر یہ بھی نعمت کی کہ ان کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کیا. وہ مر گئے تھے، ان میں سے 70 آدمیوں کو اللہ رب العزت نے دوبارہ زندہ کیا تاکہ یہ لوگ جا کر اپنی قوم میں گواہی دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سچے اور اللہ کے پیغمبر ہیں. آج تک کے لیے اتنا سبق کافی ہے. اگلے سبق تک کے لیے بندہ ناچیز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.